قرآن کریم میں جس کو تزکیہ کہا گیا، حدیث میں جس کو احسان کہا گیا، اسی کو آج تصوف کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں تصوف بدعت ہے، بہرحال ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن تصوف وہی چیز ہے جو احسان ہے، تصوف وہی چیز ہے کہ جو تزکیہ ہے، تصوف وہی چیز ہے جو بیعت ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں بیعت کچھ نہیں ہے، قرآن کریم میں تو بیعت کا بیان موجود ہے۔ اے نبی، آپ کے پاس عورتیں آئیں گی بیعت کرنے کے لیے، بیعت کا لفظ وہاں موجود ہے۔ ان الذین یبایعونک، جنہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی ہے، انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخیر زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یعنی آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے تھے اور شاید 2 مہینے انہیں کل گزارے ہیں حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ ایمان کی حالت میں۔ جریر بن عبداللہ بجلی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا۔ آپ نے فرمایا کس چیز کا؟ اس کے لیے شرط ہے۔ چنانچہ بعد میں آپ نے ان کو شرط لگائی کہ نماز کی پابندی کرو گے، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو گے اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، اس شرط کے ساتھ میں تم کو بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ہم حاضر تھے بیعت عقبہ میں، اور بیعت عقبہ کے واقعہ ہوا ہے مکہ مکرمہ میں۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا بایعونی، تم بیعت کرو اس بات پر، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، تو بیعت کا تو مضبوط۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیعت کرنا بدعت ہے، ان کا راستہ الگ ہے۔ بیعت حق ہے، قرآن میں بیعت موجود ہے، بیعت اسلام بھی ہے، بیعت جہاد بھی ہے، بیعت ارشاد بھی ہے، بیعت تزکیہ بھی ہے۔ بیعت ایک قسم کی بیعت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بیعت ہوتی تھی نبی کی ذات اقدس پر، صحابہ کے بیعتیں کی ہیں، خلافت کی بیعت، بیعت ارشاد، تو بیعت ارشاد وہ جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے بیعت ارشاد ہی کی تھی، وہی بیعت کا سلسلہ چلتا رہا اور ہمارے اکابرین کے توسط سے ہم تک پہنچا۔ جب ہم میں سے کوئی کسی بزرگ سے بیعت ہو جائے تو وہ بزرگ کسی اور سے بیعت ہوا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام سے حدیث چلی اور چلتے چلتے ہم تک پہنچی ہے، پورا سلسلہ قائم ہے، اس پہ کہیں بیچ میں انقطاع نہیں ہے الحمدللہ۔ ہم جب یہ کہتے ہیں ہم نے حدیث پڑھی، ہم کہتے ہیں ہم نے حدیث فلاں سے پڑھی، اس نے فلانے سے پڑھی، اس نے فلانے سے پڑھی، ہوتے ہوتے شاہ ولی اللہ تک، پھر شاہ ولی اللہ سے وہ سند پہنچاتے ہیں امام بخاری تک، اور امام بخاری سے پھر پہنچی ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ بس ٹھیک اسی طرح سے ہمارے بیعت کا سلسلہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے بیعت کی صدیق اکبر نے، صدیق اکبر جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو کے صدیق اکبر امام مسلمین ہیں، وہ امام دنیا بھی ہیں، امام دین بھی ہیں، امام روحانیت بھی ہیں، امام جسمانیت بھی ہیں۔ ان سے بیعت ہوئی عمر ابن خطاب کی، عمر ابن خطاب سے بیعت کی عثمان غنی نے، عثمان غنی سے بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی حضرت حسن بصری نے، اور حضرت حسن بصری سے بیعت کا سلسلہ پھر آگے چلا اور آگے چل کر کے پھر ہم تک پہنچا۔ پھر آگے اس کے سلسلے بنے، سلسلے چشتیہ، سلسلے قادریہ، سلسلے نقشبندیہ، سلسلے سہروردیہ، یہ 4 سلسلے تو یہاں بر صغیر میں ہیں، اس کے علاوہ باقی دنیا میں اور بھی سلسلے قائم ہیں اور موجود ہیں۔ جیسے حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کا الگ سلسلہ تھا، سلسلہ اویسیہ۔ یہ بیعت اور بیعت سے فائدہ اٹھانا اتنا اہم معاملہ ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ حنفی تھے، وہ شافعی نہیں تھے، لیکن جس بزرگ کے ساتھ انہوں نے بیعت کی تھی وہ شافعی تھے۔ اور حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسی روحانی ترقی مجھے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہو رہی ہے، شاید وجہ یہ ہے کہ میرے اور میرے پیر کا مسلک ایک نہیں، مسلک کا فرق ہے، شاید مسلک کے فرق کی وجہ سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنے پیر کے مسلک کو اختیار کرتا ہوں، حنفیت چھوڑ دی اور شافعی بن گئے۔ وہ اپنی روحانی تربیت کے غرض سے بنے تھے۔ جیسے ہمارے بزرگوں میں سے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نور اللہ مرکزہ تھے، ان کی خدمت میں ایک بزرگ پہنچے ہیں جو بیعت ہوئے ان سے، حضرت مولانا صادق الیقین۔ مکہ مکرمہ میں حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس انہوں نے وقت گزارا۔ کافی دنوں بعد حاجی صاحب نے فرمایا، مولوی صادق الیقین، ہم نے بھی پوری کوشش کی، تم نے بھی کوئی کمی نہیں رکھی، مگر جو فائدہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو تم ایک کام کرو، تو مولانا رشید گنگوہی کے پاس جاؤ۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت حاجی امداد اللہ کے مرید ہیں، چنانچہ حضرت مولانا صادق الیقین مکہ مکرمہ سے نکلے اور پہنچے حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کہ حضرت مجھے آپ کے پیر نے بھیجا اور آپ کے پاس بھیجا۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرمایا آپ 2 کام کریں گے، نمبر 1 آپ حدیث نہیں پڑھائیں گے، نمبر 2 آپ کسی حکیم کسی بیمار کا علاج نہیں کریں گے، اور اس کے بعد پھر اعمال شروع کر دیے۔
چند دن گزر گئے، مولانا صادق الیقین رحمہ اللہ تعالیٰ کی حالت ٹھیک ہو گئی اور بالکل فٹ۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس مکہ مکرمہ اب گئے تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اتنے خوش ہو گئے کیا چیز بن کر کے آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ نہیں بن پائے تو حضرت گنگوہی کے ہاں کیسے بن گئے؟ تو جواب اس کا کہ وہاں وہ دو کام کرتے تھے، ایک حدیث پڑھانے کا کام اور ایک بیماروں کو نسخے لکھنے کا کام۔ تو وہ جو اعمال کرتے تھے ذہن ان دو کاموں کی طرف اٹکا رہتا تھا، اس وجہ سے ان اعمال کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اور حاجی امداد اللہ ان دونوں کاموں کو روک نہیں سکتے تھے۔ کیوں نہیں روک سکتے تھے؟ حدیث پڑھانا تک دین کا کام ہے، اس کو کیسے روک دیتے وہ؟ اور بیماروں کا علاج کرنا تو خدمت خلق، اس کو کیسے روک دیتے؟ اب جب وہ وہاں سے آئے ہیں گنگو میں حضرت مولانا رشید گنگوہی نے فرمایا تمہیں حدیث پڑھانے کی اجازت نہیں، حدیث تو ہم خود پڑھا رہے ہیں، اس لیے ان کو حق تھا ان کو روک دینے کا، کیونکہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں خود، تو اب تم حدیث نہیں پڑھاؤ گے۔ اور رہا تم بیماروں کا علاج کرتے ہو، اس کی بھی تمہیں ضرورت نہیں، ہم خود حکیم بھی ہیں۔ تو یہ خود حکیم بھی تھے اور محدث بھی تھے، اس لیے وہ دونوں کام چھوڑا دیے۔ اب جب دونوں کام چھوڑا دیے، چھوڑانے کے بعد پھر جب معاملات شروع کر دیے تو چند دنوں میں ان کی روحانیت عروج پر آ گئی۔ اس کے بعد معمولات کے نتیجے میں آدمی کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ روحانی تربیت کی غرض سے حنفیہ چھوڑ کر شافعی بنے تھے، جب یہاں کشمیر تشریف لائے ہیں تو ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگ شافعی بنیں، اسی لیے وہ رفع دین کرتے تھے، کہیں چھپ کر کے کرتے تھے، اور جہاں جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان کو کہتے گئے، مسلمان ہوتے گئے اور حنفی بنتے گئے۔ بڑی دلچسپ بات ہے یہ کہ کشمیر کے سارے حنفی شافعی کے ذریعے سے حنفی بنے، یعنی شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے۔ تو شاہ ہمدان شافعی بنے تھے صرف اپنی روحانی تربیت کی غرض سے، ورنہ یہ نہیں تھا کہ حنفیت میں ان کو کوئی نقص نظر آ گیا تو وہ شافعی بن گئے۔ تو میرے بھائی، خانقاہ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھنا چاہیے۔ جس نے بیعت کا تعلق قائم کیا ہو، جو معمولات بتائے گئے ہوں ان معمولات کو بہت پابندی سے کرنا چاہیے، اور اس کے بعد پھر اپنے حالات بھی سنانے چاہیے، اور یہ بھی دیکھنا چاہیے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، خرابیاں دور ہو رہی ہیں یا نہیں، اپنی ساری خرابیاں۔ بعض دفعہ انسان اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے، وہ خواب تو سنانے میں بڑا شوق آتا ہے، لیکن اپنی کمیاں نہیں بتاتے، تو اپنی کمیاں بھی بتانی چاہیے، اپنی خامیاں بھی بتانی چاہیے۔ معمولات میں اہم ترین چیز ہوتی ہے تلاوت، تو تلاوت کی خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اس